آخری سوال یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ درسقرآن.com پر کر رہے ہیں، درسقرآن.com کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگ یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، کیا ہے اس بارے میں کچھ بتائیں۔ درسقرآن.com کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو، یہ بڑا عرصہ دراز ہو گیا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ اخلاص ہے کہ اللہ پاک نے آج بھی ان سے کام لے رہے ہیں، تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ان سے کام لے رہے ہیں۔ اور درس قرآن پہ جو مختلف پروگرام آتے ہیں وہ مسلمانوں کی اور ہماری دلچسپی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مثلا مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کا درس ہوتا تھا، اس کے بعد بوائے جو ہے نا جی کمپیوٹر بوائے یا قرآن بوائے کے نام سے پروگرام ہوا ہے جی۔ اس کے علاوہ مختلف علماء کرام، مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب یا دیگر علماء کرام کے بیانات ہیں، مختلف پروگرام ہیں۔ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ مختلف علماء کرام کے خطبات، جمعہ کے خطبات لائیو آ رہے ہوتے ہیں، مولانا مکی صاحب کا خطبہ لائیو آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ وہ بیان، مثلا مولانا مکی صاحب کا بیان، کہ وہی آدمی اس سے مستفید ہو سکتا تھا جو ہزاروں روپے خرچ کے اللہ کے گھر جاتا اور پھر وہاں جا کے ان کا بیان سنتا، لیکن اب روزانہ شام کو وہ اپنا درسقرآن.com سے ان کا بیان لائیو سن سکتا ہے اور ان کے بیانات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہمارا دوست ہے وہ تقریباً ان کے بیان سنتا ہے، اور ان کے بیانات سے بہت سے ایسے جو ہے نا جی وہ نکتے اور ایسے جو ہے نا جی وہ چیزیں ملتی ہیں جس میں ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی 100% کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے مولانا انور غازی صاحب پچھلے سال بھی تشریف لائے، اس سال بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہ اپنا وقت نکال کے اور اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنی جو ہے نا جی وہ گویا کہ یہ سفر کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلمانوں سے ملا جائے، مسلمان کمیونٹی سے ملا جائے، ان سے تبادلہ خیال کیا جائے، ان کے اندر گویا کہ ایک نئی جی وہ ایک ایمانی جو ہے نا وہ رمق اور ایک کرن پیدا کی جائے۔ ظاہر ہے مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، خاص کر ایسے حضرات ان کو اللہ نے دین کے علم سے اور قرآن کے علم سے اور اہل اللہ کی صحبت سے جن کو فیض یاب ہونے کا موقع ملا ہو، تو ان کے پاس جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نور کی روشنی ان تک منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات بھی جب تشریف لاتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ ایک ذریعہ بنتے ہیں جو ہے اپنے اس فیض کو پہنچانے کا۔ تو اس میں بھی درسقرآن.com کا بہت بڑا ایک حصہ پڑ جاتا ہے۔ بہت شکریہ طارق عثمان صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں 22 سال سے رہائش پذیر مولانا طارق عثمان صاحب۔ انہوں نے دونوں طرف کے جو صحیح صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ پاکستان کو نعمت سمجھیں۔ اس وقت ساری سہولتیں موجود ہیں، چاروں موسم ہیں، اچھا ملک ہے، دین اسلام کی ساری صورتیں وہاں پر موجود ہیں، آزادی ہے بالکل، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اسی کو جنت نظیر بنانے کی کوشش کریں۔ انور غازی، اوسلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com